والا ہوتا ہے، لیکن یہاں سب سے مراد اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے، ورنہ جو نبی کا نہیں تو ہمارا عقیدہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، مریدوں کی کیا مروت کیجئے۔ دشمن احمد پہ شدت کا حکم ہے، اپنے دشمن پہ شدت کا حکم نہیں ہے، یہ فرق ہمیں کرنا ہوگا۔ دشمن احمد پہ کیجئے جو کرنا ہے، لیکن اپنے ذاتی دشمنوں کو تو آپ جو ہے تھوڑا کبھی پیار کی نظر سے دیکھیں نا۔ دیکھو رحمت اللہ عالمین کا کردار کیا ہے، چچا کا قاتل سامنے آتا ہے وحشی، چچا کا قاتل سامنے آتا ہے۔ وحشی کا نام فتح مکہ کے دن بلیک لسٹ میں تھا، وحشی سے کسی نے کہا وحشی، محمد عربی نے کہا کہ وحشی جہاں دکھے اسے قتل کر دو، وہ میرے چچا کا قاتل ہے۔ تو وحشی نے کہا پھر میں غلاموں کے ہاتھوں کیوں قتل ہوں گا، کیوں نہیں سردار کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں، اور جا کر حضور کے سامنے وحشی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے آئے، پہلی بار حضور کے سامنے کیا۔ آقا نے فرمایا کون ہے تو؟ کہا وحشی۔ حضور نے کہا وحشی حمزہ کا قاتل کا؟ ہاں۔ تو اس نے فوراً کہا کیا مجھے معاف نہیں کر سکتے آپ؟ دنیا گواہ ہے، سگے چچا کا قاتل جس نے سینہ چروایا تھا، جس نے کلیجہ چبانے کے لیے کسی کے ہاتھ میں دیا تھا، جس نے کان کاٹ کے کسی کو زیور پہننے کے لیے ہاتھ میں دیے تھے، جب چچا کا قاتل سامنے آ کر معافی کی گزارش کرتا ہے تو میرے نبی ایک ہی جملے میں بغیر توقف کے کہتے تجھے بالکل معاف کر دیا جائے گا، بس شرط اتنی سی ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائے رحمت للعالمین کی رحمتوں کا حصہ عاشقوں کے دل میں ضرور ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہے، ہم عاشق بھی ہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہم عاشق بھی ہیں پڑوسیوں کو ستا بھی رہے ہیں، ہم عاشق بھی ہیں بیویوں کو مار بھی رہے ہیں، ہم عاشق بھی ہیں عورتوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ہم عاشق بھی ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، عاشق ایسا نہیں ہوتا، عاشق تو بڑا نرم دل ہوتا ہے، موم کی طرح۔ آپ کو بتاؤں اگر پتھر میں عشق پیدا ہو جائے تو پتھر بھی سخت نہیں رہ جاتا، پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کی خصوصیت کیا ہے تو پتھر، عاشق ہو گیا اتنا نرم ہوا کہ کسی کے قدم اپنے سینے پہ لینے میں مجبور ہو گیا، لیکن سارے پتھر کعبے سے نکال کے پھینک دیے گئے، لیکن جو پتھر عاشق بنا تھا اس کو آج بھی عاشقوں کے لیے عشق و محبت کے نشان کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتھر عاشق ہو جائے تو وہ عزت پا جائے، جانور عاشق ہو جائے تو عزت پا جائے، اگر کھجور کا تنا عاشق ہو جائے، ستون حنانہ کی شکل میں عزت پا جائے، جانور عاشق ہو جائے، قصوہ کی شکل میں عزت پا جائے، حضرت یافور کی شکل میں عزت پا جائے، عاشق بنو عاشق۔ لیکن عاشق ہوگا تو دل نرم ضرور ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا مسلمان یعنی عاشق رسول میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے۔ دیکھو دوسرے بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں لیکن کڈنی چوری کی رپورٹیں تو آ رہی ہیں نا، اللہ اکبر، فراڈ کی کہ باضابطہ طور پر لیبارٹری والوں سے معاہدے طے کرتے ہیں لوگ، سب ایسے نہیں ہیں، سب نہیں ایسے، چند کی بات کر رہا ہوں، معاہدے طے ہوتے ہیں۔ بائی پاس کا کیس نہیں بھی ہوگا تو ایسی رپورٹ دینا تاکہ بائی پاس ہو جائے، کچھ پرسنٹ تمہیں دیں گے کچھ پرسنٹ ہم رکھیں، یہ حالات ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ نبی کے وفاداروں کا ڈاکٹر بننا بے پناہ ضروری ہے، تاکہ اپنے مفاد کے لیے کسی کا سینہ نہ چیرو، بلکہ ضرورت بھی ہو تو کہ چلو پہلے کوشش کرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے ڈاکٹروں میں جنہیں نبی کی رحمت سے حصہ نہیں ملا اور وہ ڈاکٹر جنہیں نبی کی رحمت سے حصہ ملا، فرق کیا ہے؟ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، توجہ کرنا، خود غرضی کے حوالے سے۔ دیکھو تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے۔ ہمارا مذہب صرف مسلمانوں کی خدمت کی بات نہیں کرتا، ہر انسان کی خدمت کی بات کرتا۔ یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا یورپی دنیا میں، اس نے اصول بنا رکھا تھا کہ میں نے بہت محنت سے پڑھا ہے، بہت پیسے دے کے پڑھے ہیں، اس لیے میں کسی بھی مریض کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ ٹیبل پہ کیش نہ لے لوں۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا، سن لو دھیان سے سن لو، اور اپنے جوان اور اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں یہ میری تقریر سب کے لیے ہے۔ بچوں اگر تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں پڑھاتے تو تمہیں پڑھنے کا عزم کرنا ہوگا، اگر تمہارے ماں باپ ظالم ہیں تو تمہیں پڑھنے کا عزم کرنا ہوگا، اگر وہ غربت کا جھانسا دے کر کے اپنے شوق کی وجہ سے تمہیں نہیں پڑھاتے، تم محنت کرو، مزدوری کرو، ایک ٹائم محنت کرو، ایک ٹائم پڑھو۔ عبدالکلام کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں جب میں ایس ایس سی کا رزلٹ لے کر کے آیا یا اور کسی کلاس کا تذکرہ کیا تو میرے والدین نے کہا تھا ہم غریب ہیں تجھے نہیں پڑھا سکتے، تو میرے دادا نے کہا تھا بیٹا میں تجھے
تجھے پڑھاؤں گا. میری پھوپھی نے اپنے زیورات بیچے تھے, کہا بیٹا ہم تجھے پڑھائیں گے, لیکن زیورات تعلیم کے لیے کافی نہ تھے, دادا کی پونجی کافی نہ تھی, تو میں روڈ پہ اخبار بیچتا تھا اور اخبار بیچ کر میں نے تعلیم حاصل کی. یہ ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ, سابق صدر جمہوریہ عبدالکلام کے انٹرویو کی کچھ جھلکیاں ہیں. بچوں عزم کرو, اگر تم چھوٹے ہو تو کیا ہوا, انسان عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے, عزم میں چھوٹا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی چھوٹی عمر والوں کے عزم بوڑھوں کے عزم سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں. اس کی دلیل تو آپ کے سامنے دیکھو, قریش کے جوان موجود ہیں, قریش کے بوڑھے موجود ہیں, اور وہاں پر ایک شخصیت کہتی ہے میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں, کون میرا ساتھ دے گا. سارے بوڑھے اور جوان بزدلی کی وجہ سے جواب نہیں دیتے, لیکن ایک 8 سال کا ننھا سا بچہ جو بڑا خوبصورت, ٹانگیں تھی, دبلی پتلی ٹانگیں تھی, آنکھوں میں آشوب چشم تھا, وہ بچہ پورے عزم کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں آقا میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہ کس کا عزم تھا؟ 18 سال کا جوان نہیں, 35 سال کا جوان نہیں, 40 سال کا جوان نہیں, 56 اور 60 سال کا بوڑھا نہیں, 8 سال کا بچہ جو اس وقت دیکھنے میں بھی آنکھوں کو مچمچا رہا تھا آشوب چشم کی وجہ سے, تھا بڑا خوبصورت, پتلا دبلا سا تھا, آواز حسین و جمیل تھی, اور کہتے ہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا. آقا نے پھر کہا اے قریش کون میرا ساتھ دے گا؟ اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا. آقا نے کہا کون میرا ساتھ دے گا؟ آقا نے کہا کون میرا ساتھ دے گا؟ اس نے کہا میں دوں گا. لوگ ہنس رہے تھے, یہ 8 سال کا بچہ ساتھ دے گا, لیکن تاریخ نے بتا دیا اگر بچہ بھی عزم کر لے سچا تو وہ بڑے بڑے پر غالب آتا ہے. پھر دنیا نے اسی 8 سال کے بچے کو دیکھا جب پہلی جنگ بدر میں ہوئی, اور سب سے پہلے تلوار لے کر اگر کوئی جایا ہے تو وہی ہے اسی 8 سال کے بچے کو دنیا علی کہتی. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ حیدری. بدر کی تاریخ پڑھ لو, پورا چیلنج سے کہتا ہوں, سب سے پہلے جو گیا علی ہے. احد کی تاریخ پڑھو, احد میں 70 کافر مارے گئے, 35 کو جس نے اڑایا اس کو علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. خندق کے اندر کوئی جنگ نہیں ہو سکی, تلوار نہیں ٹکرائی, ایک ہی قتل ہوا, اس کو عبد الود کہتے ہیں, اس کو مارنے والا علی ہے. اللہ اکبر. جنگ خندق میں علی نے مارا. خیبر میں مرحب 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا, اگر اس کے کسی نے 2 ٹکڑے کیے وہ علی ہے. گویا کہ جب تک علی حیات رہے علی نے 8 سال کا وعدہ نبھایا, جگہ جگہ نبھایا, حتیٰ کہ جب بستر پہ سونے کی بات آئی تو تلواروں کے سائے میں سونے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. بدر میں علی, خندق میں علی, خیبر میں علی. اللہ اکبر. ہر جگہ آپ کو علی علی نظر آ رہے ہیں, لیکن جب علی چلے گئے تو کسی نے کہا اب علی چلے گئے ہیں, علی کے جانے کا فائدہ اٹھاؤ اور علی کے جانے کے بعد اسلام کو ختم کرو, اسلام میں باطل ملاؤ, اسلام میں ملاوٹ کرو. نماز رہے روح نماز چلی جائے, سجدہ رہے روح سجدہ چلا جائے, اذان رہے روح اذان چلی جائے, قرآن رہے تعلیمات قرآن کی روح چلی جائے, سب رہے روح اسلام رہے. بلکہ گویا کہ یہ سوچا گیا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, تو علی چلے گئے ہیں, چلو دین مٹا دو. تو علی نے کہا اسی لیے تو میں گیا ہوں, میں گیا ہوں, میں گیا ہوں, لیکن اپنا پر تو چھوڑ گیا ہوں, کیونکہ 8 سال کا وعدہ مجھے تو قیامت تک نبھانا ہے نا. اسی لیے جب اسلام مٹایا یزید نے کوشش کی تو حسین علی کا بیٹا سامنے آیا. آپ دیکھتے چلے جائیں 8 سال کا وعدہ کیسے نبھایا جا رہا ہے. کربلا میں علی کا بیٹا سامنے آیا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں اللہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اسلام مٹنے پہ نہیں بلکہ مرنے پر ہے اسلام.
उस वक्त दीन को जिंदा करने के लिए जो आया वो अली का बेटा सामने आया गौसे आजम की शक्ल में। हिंदुस्तान कुफरिस्तान बना हुआ था, यहाँ अज़ान देने के लिए जो जमीन पर आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पहले जो आया उसको मसूद सालार गाजी कहते हैं, उसके बाद जो आए अल्लाह अकबर उसको मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, वो भी अली का बेटा। इसी तरह आप देखते चले जाएं, अल्लाह अकबर। लाहौर की सरजमीन पर फातिमियों का गंदा मजहब, अपने आप को फातिमी कहते थे बौरी, अपना गंदा अकीदा फैला रहे थे, वहां दीन बचाने जो आया दाता अली हजवरी, वो भी अली का बेटा आया। इसी तरह पूरी तारीख अर्ज करो, अगर कलियर में कोई आया अली का बेटा आया, दिल्ली में महबूब इलाही अली का बेटा, बख्तियार काकी महरौली में अली का बेटा। इसी तरह से जब आखिरी में दज्जाल आएगा, दज्जाल दीन को खत्म करने के लिए, तो भी वो 8 साल का वादा कैसे निभाया जा रहा है, उस वक्त भी जो दीन बचाने आएगा वो इमाम मोहम्मद महदी भी अली के बेटे बनते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अली, सुभान अल्लाह। बच्चा अगर सच्चा आज़म कर ले तो वो इतना बड़ा बन सकता है। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आप उठिए, खुद पढ़िए, आज़म कीजिए, एसएससी और एचएससी पे मत रुकिए, आगे बढ़िए, बात दूर ना निकले, वक्त तो काफी भी हो रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था मैं अपने उन्वान पे, अभी तो हमने तीनों शीन का जायजा ही नहीं लिया और 3 आयनों पर अभी आए भी नहीं, लेकिन बात इधर उधर निकल गई। फिर डॉक्टर इकबाल के औकाब की बात भी अधूरी रह ना जाए, तो मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, ध्यान है आपका मेरी तरफ, मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ, मेरी बात आप सुनना चाहते हैं? सर्दी का असर तो आप पे नहीं है, जरा हाथ उठा के दुरूद शरीफ पढ़ते बताएं कौन सुनना चाहता है। अल्लाहुम्मा दुरूद शरीफ पढ़े, सब मिलके खवातीन भी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो वो डॉक्टर जिसको नबी की रहमत से हिस्सा नहीं मिला था, उसने तय किया कि मैं किसी पेशेंट को हाथ न लगाऊंगा उस वक्त तक जब तक के टेबल पे केश न ले लूं। अचानक वो अपनी केबिन में बैठा हुआ है, एक बंदा आता है और आने के बाद वो बंदा कहता है डॉक्टर साहब बाहर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी बहुत कीमती है, कीमती गाड़ी से लगता है कि गाड़ी वाला मालदार है बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं है, बच्चा है यानी उसका बाप मालदार है, प्लीज वो मरने वाला है, उसकी जान बचा लो। तो लाने वालों को डॉक्टर कहता है तुम्हें मेरी रिवायत पता है ना, तुम्हें मेरी रिवायत पता है ना कि मैं उस वक्त तक मरीज को हाथ नहीं लगाता जब तक कि मैं टेबल पे कैश नहीं ले लेता। कहा डॉक्टर उसकी जान बचा लो प्लीज, अब वो मर रहा है, वो मर ना जाए। बहुत कुछ कहा लेकिन उसने कहा मैं नहीं आ सकता, अगर आ जाऊंगा कल फिर कोई इसी तरह दुहाई देगा, कल फिर कोई इसी तरह चल करके आएगा। फिर आखिर उसमें इतनी लेट कर दिया उसने कि कोई दूसरा आगे कहता है डॉक्टर वो आखिरी हिचकी ले चुका है, वो मर चुका है, कम से कम मरने की तस्दीक कर दो। अगर पैसों का इतना ही तुम्हें ख्याल है, उसका बाप मालदार है, गाड़ी से लगता है बाप मालदार है, बाद में पैसे तो मिल सकते हैं ना, लेकिन डॉक्टर अब वो आखिरी हिचकी ले रहा है, अगर वो मर गया तो तस्दीक कर दो जिंदा है तो ठीक है कुछ तो कोशिश करो। वो आखिरी हिचकी ले रहा था, डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा मैं अपनी रिवायत नहीं तोड़ सकता, लेकिन जाओ तुम जाकर देख लो, मौत की तस्दीक कर दो। जब वो उसका असिस्टेंट गया तो वो मरीज मर चुका था, लेकिन असिस्टेंट की चीख निकल गई, चीख पर डॉक्टर ने कहा बदबख्त तो हुआ क्या है, तो उस वक्त असिस्टेंट ने कहा डॉक्टर ये किसी और का बच्चा नहीं, ये आपका इकलौता बेटा है जिसने दम तोड़ दिया है। उस दिन डॉक्टर को एहसास हुआ कि खुद कर्जी ने उसके अपने घर के उजाले को अंधेरे में तब्दील कर दिया। मेरी कौम के जवानों, हम डॉक्टर पैसों के लिए न बनेंगे, हम डॉक्टर लोगों के मफाद के लिए, खिदमत के लिए। पैसे तो आते रहेंगे, पैसा हमारे लिए हैसियत क्या रखता है, जहां आशिक़े रसूल पैर मार दे वहां दौलत का खजाना उबल आएगा। ये कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं और उस तरफ अभी मैं नहीं जाऊंगा वरना दलाइल बहुत है। तो मेरी गुजारिश है मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा। और मेरी बहनें बैठी है, मैं उनसे भी कहता हूं मेरी बहनों अपनी
بچیوں کو بھی پڑھاؤ اور خاص طور پہ ان کو عالمہ بناؤ. یہ مدرسہ جو قائم ہو رہا ہے آپ کے لیے قائم ہو رہا ہے. علماء محنت کر رہے ہیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں عورت کا پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا, عورت نے پڑھا پورے خاندان نے پڑھا. جب گود پڑھی لکھی ہوگی, اس پڑھی ہوئی گود سے کوئی ان پڑھ نہیں آئے گا, اس پڑھی ہوئی گود سے کوئی جاہل اور گوار نہیں آئے گا. جب گود مریم کی طرح ہوتی ہے تو عیسیٰ جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے. جب گود فاطمہ کی طرح ہوتی ہے حسن و حسین جیسے شہزادے پیدا ہوتے ہیں. جب گود زینب کی ہوتی ہے تو اون و محمد پیدا ہوتے ہیں. جب گود حضرت سیدہ ام خیل کی ہوتی ہے تو بیٹے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہوتے ہیں. جب گود ام القرا کی ہوتی ہے تو بیٹے غریب نواز ہوتے ہیں. جب گود بی بی زلیخا کی ہوتی ہے تو بیٹے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی طرح ہوتے ہیں. جب گود بابا سبحان اللہ کی ہوتی ہے تو بیٹے سابل کلیر کی طرح ہوتے ہیں. آؤ گود سنوار دیں, آؤ گود سجا دیں, لیکن گود سجے گی سیریل دیکھ کر نہیں, گود سجے گی فلمیں دیکھ کر نہیں, گود سجے گی گانے سن کر نہیں, گود سجے گی فلمی اداکاروں کے اسٹائل پر عمل کرتے ہوئے نہیں. اگر گود سجے گی تو کردار فاطمہ سے سجے گی, اگر سبحان اللہ سے سجے گی, اگر گود سجے گی تو کردار عائشہ صدیقہ سے سجے گی. آؤ گود کو سجائیں, اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں اور اس کے بعد جو پڑھانا ہے پڑھائیں, لیکن پڑھانا ضروری ہے. آپ کو بتاؤں ہم اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں, یہ اسلامی فکر ہے. دیکھو ایک باپ کی فکر کیا ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے, یوسف علیہ السلام کھو گئے 50 سال کے بعد ملے, تو حضرت یہودا جو آپ کے بڑے بھائی تھے انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, یہ غم کی خبر لے کر میں ہی گیا تھا ابو کے پاس, اب خوشی کی خبر لے کر میں ہی جاؤں گا. تو یہودا حضرت یعقوب کے پاس آئے, کہا با مبارک ہو مبارک ہو, آپ کا بیٹا زندہ ہے, اور صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ مصر کا بادشاہ بادشاہ. تو یعقوب علیہ السلام کو کتنا خوش ہونا چاہیے جس کے لیے 50 سال روئے, کتنا خوش ہونا چاہیے جس کے لیے رو رو کر آ کے سفید کر دی, کتنا خوش ہونا چاہیے. مگر حیرت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یہودا منہ بند کر, یہ مت بتا زندہ ہے, یہ مت بتا بادشاہ ہے, پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے. بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے, میرے لیے فخر کی بات تو یہ ہے کہ میری اولاد میرے مذہب. سبحان اللہ سبحان یہ فکر ہونی چاہیے. اگر آپ سنی ہیں آپ کی اولاد سنی ہو, یہ آپ کی فکر ہونی چاہیے. آپ نے کاروبار ہی بنایا, آپ نے کچھ نہیں بنایا. اگر آپ روٹی کی فکر کرتے, روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے, روٹی تو چیل کموں کو بھی ملتی ہے. اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی اس فکر سے موت اچھی, اے طاہر لاہوتی اس فکر سے موت اچھی, جس فکر سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی, جس فکر سے پرواز میں کوتاہی آ جائے پھر اس روزی کی بجائے موت ہی آنا چاہیے. تو میری آپ سے گزارش ہے یہ منصوبہ ہو, ہمارے بچے مسلمان ہو, مومن ہو, سنی ہو, ہم نبی پہ جان دینے والے ہیں, ہمارے بچے بھی نبی پہ جان دینے والے ہوں. ہم میلاد منانے والے ہیں, ہمارے بچے ہی میلاد منانے والے ہوں. ہم علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے ہیں, ہمارے بچے بھی علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے. اور ایسا مضبوط عقیدہ اگر کوئی مولوی پوچھے نا علم غیب کی دلیل کیا ہے تو بچوں کو بتاؤ ہم دلیل سے غیب نہیں مانتے, ہمارا نبی تو اس سے بڑی شان رکھتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیکھو ہمارے نبی کی شان. دلیل کی ضرورت رہے گا, دلیل کی ضرورت عقل والوں کو, عشق والوں کو دلیل کی ضرورت نہیں. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. اگر کوئی کہتا ہے نبی کو غیب تو میں کہا اس سے بڑی بول, میرے نبی اس سے بڑی شان والے ہیں. کوئی کہتا ہے نبی زندہ ہے, میں نے کہا اس سے بڑی بول, میرے نبی اس سے بڑی شان والے ہیں. کوئی کہتا ہے نبی نور تھے, میں نے کہا اس سے بڑی بول, اس سے بڑی شان والے کا. اس سے بڑی بھی کوئی شان ہوتی ہے, میں نے کہا اس سے بڑی میرے نبی کی شان ہوتی ہے. وہ نور ہونے کے بعد بھی کوئی شان ہے, میں نے کہا بالکل ہے. کیا ہے, میں نے کہا سن, یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں, کوئی نہیں جانتا. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ, حیران ہوں میرے
شاہ، حیران میرے شاہ، میں کیا 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 کہوں تجھے. کوئی بڑا بھیا کہہ کے رک گیا، کوئی اپنے جیسا کہہ کے رک گیا، کوئی ایلچی کہہ کے رک گیا، لیکن میرا امام کہتا ہے یہی بات ہے جو کتاب پڑھ کے بنتے ہیں وہ ایسے بن سکتے ہیں، اور جو عشق کے سانچے میں ڈھل کے بنتے ہیں وہ امام احمد رضا جیسے بنتے ہیں. حیران میرے شاہ، حیران میرے شاہ، حیران میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، یہ کیا کیا کا فلسفہ بیان کروں تو یہ مجمع شاید اس کا متحمل نہیں ہے کہ وہ برداشت کرے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کیا کیا کی بات آئی تو پھر کہتے کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں، کیا کہہ کر کے چپ ہی ہو جاؤں، کیا کیا کہہ کر کے چپ ہی ہو جاؤں، کیونکہ آگے رسائی تو نہیں ہے. کیا بولوں پھر تو کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. جب گھر میں عشق رسول کا ماحول ہو تو ایسے بچے بنتے ہیں. ہاں اس لیے کہتا ہوں عشق رسول کا ماحول بناؤ. سیریل نہ دکھانا زہر قاتل ہے، فلمیں نہ دکھانا زہر قاتل. آج سب سے زیادہ زنا اور شراب کا اگر پرچار ہو رہا ہے نا، اب بات سمیٹ ہی لوں، پوری تقریر تو ہو بھی نہیں پائے گی. اقبال کا جوان، اقبال کا جوان اگر اس پہ چلیں تقریر کرتے ہیں تو انشاءاللہ پرسوں شاید میں منصور آ رہا ہوں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ میں انشاءاللہ، تو 2 تاریخ کو اگر منصور آنا ہوا تو میں اقبال کا جوان کیا ہے وہ پیش کروں گا. وہ عنوان وہی چھوڑ دیتے، ختم کرتے ہیں بات، اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے، اب ٹائم بھی ہو رہا ہے، سردی کا موسم بھی آپ کا خیال ہے. بات ختم. عرض کیا کر رہا تھا؟ سیریل نہ دکھانا، فلم نہ دکھانا، زنا اور شراب کا پرچار سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ہو رہا ہے تو سیریل اور فلموں سے ہو رہا ہے. اتنا یاد رکھنا. اگر آپ اپنے بچے کو بازو میں لے کر کے فلم دکھا رہے ہیں اور بیٹھ کر کے بیٹی کو ماں سیریل دیکھ رہی ہے تو اس کی بیٹی کو وہ بھاگنے کا طریقہ خود سکھا رہی ہے. اتنا یاد رکھنا. میرے جملے کڑوے ہو تو معاف کر دینا. ہاں جب تک کہ ماں بیٹی کو بازو میں لے کر سیریل نہیں دیکھتی تھی تب تک مسلمان کی بیٹیاں بھاگتی نہیں تھی. پوری تاریخ اٹھا لیں. مر جانا اسے پسند تھا، بھاگنا پسند نہ تھا. بیٹیوں نے پوری زندگی بال سفید کر دیے، رشتے نہیں. ایسا نہیں کہ رشتے آج ہی نہیں آ رہے، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ رشتے نہیں آئے، بہت نہیں آئے. ہاں بلکہ کبھی کبھی ماں باپ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیٹی بڈھی ہو گئی، لیکن بیٹیاں کبھی بھاگی نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی چوکھٹ انگال کر کے آنگن نہیں دیکھا تھا. آج تو بیٹی کے ہاتھ میں ہم نے اسمارٹ موبائل دے دیا نا، اور کہتے ہیں دور ایسا ہے. میں نے کہا دور پہ لوگ چلتے ہیں، ہم دور کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں. ہم دور کو موڑنے والے لوگ ہیں، دور کے مطابق مڑنے والے لوگ نہیں ہیں. شراب کسی کی ضرورت بنتی ہے بن جائے، ہماری ضرورت شراب کبھی نہیں تھی، نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی. ہاں ہماری ضرورت کبھی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور جس کو نبی حرام کہہ دے وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا. اور اگر یہاں اس مجمع میں کوئی نشہ کرنے والا میرا جوان ہے تو میں اس سے کہتا ہوں دل کے کانوں سے سن لینا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، جس نے نشہ کیا اس نے محمد عربی کا انکار کیا، اس نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا، اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا. بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنا اور بتوں کی عبادت کرنا دونوں ایک جیسا عمل ہے. حالانکہ فقہائے احناف نے اس کی تعویل کی ہے، لیکن حضور کی حدیث یہی ہے. ہم تعویل کے ساتھ حدیث مانتے ہیں. میں حنفی ہوں، آگے نہیں جا سکتا اپنے فقہا کے، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہے کیونکہ قرآن نے یہی کہا. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. اللہ نے شراب اور جوے کو بت پرستی کے ساتھ بیان فرمایا، اور فاجتنبوا، اللہ نے ان سب کو ایک ساتھ ملا کر کہا کہ ان سب سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے. سارے کاموں کو کیا کہا؟ من عمل الشیطان. جیسے بت پرستی شیطانی کام ہے ویسے شراب اور جوا بھی شیطانی کام ہے.
شراب میں کوئی فائدہ نہیں، نشے میں کوئی فائدہ نہیں، بھنگ، چرس، دوا، جس سے بھی تم نشہ کرتے ہو، اللہ تم پہ رحم کرے میرے عزیز، میرے بھائی، او بابو، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ بیٹھے نا، آپ اس طرح توجہ نہیں بٹائیں نا، بہت اہم بات ہو رہی ہے میرے عزیز۔ ہاں، آپ لوگ ویڈیو فوٹو پہ اتنے کیسے شیدائی، سلام پڑھتے ہو تو فوٹو، آپ سلام بھی نہیں پڑھتے، ویڈیو کا خیال۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جب سلام پڑھا جائے تو ایسے ادب سے کھڑے رہو کہ ہم حضور کے سامنے کھڑے، یہ ادب ہمیں سکھایا گیا۔ کچھ نہیں رہ گیا محفل، بس رسم کے لیے محفلیں ہو رہی ہے، اور باقی کی سب اللہ خیر فرمائے۔ تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ممبر سے کچھ ہو تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سنورنا ان کے سنورنے پہ موقوف ہے۔ معاف کرنا، میں آپ کی اصلاح کے لیے نہیں ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کی جوتیاں بردار ہوں، لیکن کچھ تو خیال کرو۔ ممبر والے جب موبائل لے کر کے ویڈیو کریں گے تو پھر انہوں نے کب میری بات سننا ہے؟ ایسا نہیں کرو۔ اس لیے کہ جب کوئی بولنے والا بولتا ہے نا تو اس کے دل سے پوچھو، اور پھر کوئی خطیب بولتا ہے تو وہ تو فن سے بولتا ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، بارگاہ غوثیت کا فقیر ہوں، ہم تو دل کی گہرائیوں سے صرف درد ڈھونڈنا جانتے ہیں، بس ہمارے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں۔ توجہ کرے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توجہ کرے، بات ختم کی ایک طرف جاتی۔ آقا نے کیا فرمایا؟ قرآن بھی کہتا ہے من عمل الشیطان، ان سارے اعمال کو شیطانی عمل کا، اور سب سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی دے۔ ہم کامیاب تھے، اسی ہندوستان میں آپ نے 1000 سال حکومت کی، کب تک؟ جب تک آپ شراب سے بچے تھے۔ آپ پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے جب تک آپ شراب۔ محمود غزنوی جیسا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ، جب تک 1000 بار درود نہیں پڑھتا تھا تب تک سوتا نہیں تھا۔ اورنگزیب جیسا بادشاہ ٹوپی سی کر اور قرآن لکھ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایسے بادشاہ، شاہ جہاں جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، ایسے لوگ شراب پیئیں گے کبھی؟ لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ تھے، کب تک تھے؟ جب تک تو نبی کا غلام بنا بادشاہ رہا۔ جب سے تو نفس کا غلام ہو گیا اب لوگ تجھے غلام بنا رہے ہیں۔ مت جاؤ شراب کی طرف، انسٹالمنٹ پر شراب تباہ کرتی۔ دنیا میں تو ذلیل ہو ہی رہے ہو، گٹر کے کنارے پڑے رہو گے شراب پی کر، اور صرف شراب نہیں، کوئی نشہ ہو دنیا میں ذلیل۔ جو کھل کے کہہ دوں، سماعتوں پہ گرا گزرے تو تھوڑا سا معاف کر دینا، بار گزرے تو معاف کر دینا۔ شراب اور نشے والا بیوی کے قابل بھی نہیں رہ جاتا، اس کی قوت مردانگی ختم ہوتی ہے نشے کی وجہ سے، اس کا خیال کرنا۔ اور جوانی میں وہ جوانی کھو دیتا ہے۔ پھر اگر وہ شرافت کی دیوی ہے، لوگوں کے جملوں میں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں اگر وہ شرافت کی دیوی ہے، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ شرافت کا مجسم ہے، احتیاط کے ساتھ، تو وہ گھٹ گھٹ کے رہ جائے گی، رو رو کر کے چھپ چھپ کے رو لے گی، آبرو کا سودا نہیں کرے گی۔ لیکن اگر بے باک ہے تو پھر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اس کے دل کے تار کسی اور سے جڑ جائیں گے۔ کتنی رسوائی کی بات ہے۔ پھر نشہ کرنے والے کے بچے اسکول جائیں تو لوگ کہیں گے یہ نشیڑی کی اولاد ہے۔ بچوں کا مائنڈ اس سے ڈائیورٹ ہوتا ہے، بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ نشہ اور شراب انسٹالمنٹ پر تمہیں موت سے قریب کرتے ہیں۔ پھیپڑے کھا جاتی ہے شراب، نشہ پھیپڑے کھا جاتا ہے، اندر جلا دیتا ہے، دل پہ حملہ کرتا ہے، کڈنی پہ حملہ کرتا ہے۔ نشہ کرے گا کمائے گا نہیں، آمدنی کہاں سے ہوگی؟ تو پھر بھیک مانگے گا، چوری کرے گا، پھر بے چینی ہوگی تو کسی کا قتل بھی کرے گا۔ شراب ام الخبائث ہے، نشہ ام الخبائث ہے۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی تو اللہ اللہ۔ اب آخرت کی رسوائی سن لو، اور اس کے بعد ایک روایت سنو اور بات مکمل ہوتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو بچا لینا سیریلوں سے۔ میں جانتا ہوں سیریل بہت دلچسپ بن رہے ہیں، بہت خوبصورت بن رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا جو قرآن کے حسن سے آشنا ہو جائے پھر جعلی حسن اس کو کبھی متاثر نہیں کر سکتا۔ جو محمد الرسول اللہ کے کردار کا شہدائی بن جائے، ہیرو ہیروئن کے جذباتی مناظر اس کو متاثر نہیں کر سکتے۔
آؤ نا، میں تو سب کو کہتا ہوں آؤ اس عشق کی طرف چلیں، آؤ اس محبت کی طرف چلیں، آؤ اس پیار کی طرف چلیں جس نے بلال جیسے غلام کو کعبے کی چھت عطا کی، جس نے عوید جیسے گمنام کو نیک نامی عطا کی۔ آؤ نا اس کے عشق کی طرف چلیں، جب عشق ان سے ہوتا ہے تو فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آؤ اس کے عشق کی طرف چلیں جو عرب کے صحرا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بناتا ہے۔ آؤ اس کے عشق کی طرف چلیں، اگر انسان ان کی طرف جائے تو منزل کی طرف جاتا ہے، اور نہ جا سکے تو منزل اس کی طرف چل کر کے آتی ہے۔ آؤ ان سے عشق کریں، ان سے پیار کریں، بچے کے دل میں محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھر دو۔ مائیں سونے سے پہلے نبی کی داستان سنائیں، صحابہ کی داستان سنائیں، اولیاء کی داستان سنائیں۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی رسوائی کیا ہے پتہ ہے؟ شرابی کے لیے، نشہ کرنے والے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا دنیا سے جائے گا، اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ڈر ہے جو نشہ کرتے ہیں وہ مریں گے تو کافر ہو کر کے مریں گے، ڈر ہے نشہ کرتے ہیں تو کافر ہو کر مریں گے۔ ایک بات یاد آئی، حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک بہت بڑا محدث تھا جس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، جب وہ مرا تو مرنے سے پہلے کافر ہوا، تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ خواب میں دکھا کہ اس کو تو نے وہ کافر کیوں ہو گیا؟ تو وہ مجھے خواب میں دکھا جہنم میں تھا۔ میں نے پوچھا سچ بتانا تو اتنا بڑا محدث تھا، تہجد گزار تھا، کافر کیسے ہو گیا اور کافر ہو کر کیسے مرا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کا علاج میں نے پورے بغداد میں کروایا لیکن کوئی حکیم نہ کر سکا۔ ایک عیسائی حکیم ملا، اس نے کہا آپ کی بیماری تو ختم نہیں ہو سکتی لیکن سال میں ایک مرتبہ اگر ایک کٹورا شراب آپ پی لوگے تو آپ کا درد دبا رہے گا، آپ کی بیماری دبی رہے گی۔ تو میں اپنی بیماری کو دبانے کے لیے سب سے چھپ کر سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا بھر کے شراب پی لیتا تھا۔ ایک کٹورا شراب سال میں ایک بار میں نے بطور دوا پی، اس کی نحوست یہ ہوئی کہ مرنے سے پہلے کافر ہو گیا۔ جو سال میں ایک کٹورا شراب پیے بطور دوا کسی ڈاکٹر کے مشورے پر، مرنے سے پہلے وہ کافر ہوتا ہے۔ تہجد گزار، لاکھوں احادیث کا حافظ۔ تو آج آپ کو تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، آپ نشہ کر رہے ہو تو آپ کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ تیسرا چوتھا کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ میرے عزیز اپنے حال پہ رحم کرو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کا وجود ختم ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ان کی بادشاہت نہ رہی، ہم کیا رہیں گے؟ ایمان سلامت لے جاؤ، کتنے بھی غیر گزرے رہو گے انشاءاللہ آخرت میں کامیاب رہو گے۔ جو ذرہ برابر ایمان بھی سلامت لے جائے گا اس کا بیڑا پار ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، نشہ کرنے والا میرا کوئی بھائی ہے یا اس تک میری آواز پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دینا، اس سے کہنا میرے عزیز نشہ نہ کرنا ورنہ تیرا ایمان ہی خطرے میں ہے۔ اسی پہ بس نہیں، وہ مر جائے گا، جب قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، اور پھر کیسے اس کی آنکھوں سے قیامت کے دن خون ٹپک رہا ہوگا اور اس کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، اس کے پورے وجود پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے اور اس کے گلے میں وہ آلہ ہوگا جس سے وہ نشہ کرتا تھا۔ اگر شراب کی بوتل سے نشہ کرتا تھا تو شراب کی بوتل ہوگی، یہ اس کا انجام ہوگا۔ ایک روایت میں کتے کا ذکر بھی ہے کہ اس کا چہرہ کتے کی طرح اور سور کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سوچو، اور لوگوں سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا۔ خدا کے لیے نشے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نشہ ٹینشن کا حل نہیں ہے، نشہ انسان کی تکلیفوں کا حل نہیں ہے، نشہ راحتوں کی چیز نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں، نشہ نہیں چھوٹ سکتا۔ میں نے کہا جب ماں کا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے اگر انسان چھوڑنا چاہے تو نشے کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ آپ دل پہ لے لیجئے، چھوڑ سکتے ہو۔ دنیا میں ماں کے دودھ سے زیادہ لذیذ اور طاقتور چیز کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں دنیا میں آپ جو بھی غذا کھاتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی چیز لیتے ہیں، اور بھی چیز، گوشت کھا رہے ہیں تو روٹی ساتھ لے رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں۔ لیکن جب انسان ماں کا دودھ پیتا ہے تو صرف ماں کا دودھ، اس کا ایک دودھ ہر غذا کے لیے، ہر وٹامن کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ماں کے دودھ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ لیکن اگر اس کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ جب وہ چھوٹ سکتا ہے شراب کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ نشہ آپ کو عہد کرنا ہوگا، آپ کو دل پہ لینا ہوگا، آپ کو
کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی, آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ہوگی. آپ کہیں گے مولانا میں نشہ چھوڑ دوں گا تو پھر لوگ تو مجھے تانا دیں گے. میں کہا دینے دے, ہم عزت کریں گے. اور ہم کہ اللہ تیری عزت بڑھائے گا, رسول تیری عزت بڑھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ, جس کے لیے جانور گلیوں میں پاخانہ کرنے سے محفوظ رہتے تھے, وہ بشر حافی کسی خانقاہ سے نکل کر نہیں آیا تھا, وہ کسی میخانے سے نکل کر کے آیا تھا. حضرت بشر حافی رات دن شراب پیتے تھے, لیکن توبہ کر کے میخانے سے نکل کے آئے تو 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ, کعبے کے مجاور بنے. اور اتنی عزت کرتے تھے جانور بھی ان کی کہ کبھی راستے میں جانور گندگی نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ بغیر چپل کے چلتے تھے. اور جس دن بشر کا انتقال ہوا ہے, بغداد کے ولیوں نے رسول اللہ کو بغداد کی گلیوں میں چلتے دیکھا ہے. بزرگوں نے پوچھا آقا آج آپ بغداد آئے؟ فرمایا ہاں, میرے بشر کو لینے کے لیے آئے. جو توبہ کر لیتے ہیں ان کی عزت بڑھائی جاتی ہے. تو آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے نشہ چھوڑ دیں. میرے جوانوں نشہ چھوڑ دیں, میرے بھائیوں نشہ چھوڑ دیں. شراب چھوڑیں, بھنگ چھوڑیں, چرس چھوڑیں, افیون چھوڑیں, جو کرتے ہو چھوڑیں. اللہ سے مدد مانگے, اللہ کی مدد آئے گی. توبہ کرنا آپ کا کام ہے, بچانا اللہ کے کرم پر ہے. آخری بات کے طور پہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اگر تم نے نشہ نہیں چھوڑا نا, ایک دن یہ نشہ تم سے ایسی غلطی کروائے گا, ایسی برائی کرائے گا کہ اللہ اکبر تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے, زندگی بھر. لیکن اس کا مداوع نہ ہو سکے گا. کیا ہے پتہ ہے؟ آؤ سنو, میں ایک بات تمہیں پیش کروں. اس روایت کو لکھنے والے, بیان کرنے والے, جو اس روایت کو جس نے بیان کیا ہے وہ بیان کرنے والی ذات ہے حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ. وہ بیان کرتے ہیں, حکایت ان کی بیان کردہ ہے, اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. اس کو دھیان سے سننا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے گئے. چونکہ یہ بہت قریب کے تابعین یا تبع تابعین کے دور کے بزرگ ہیں, حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ. یعنی حضور نے ابھی پردہ فرمانے کو 1 صدی نہ گزری تھی تب مالک بن دینار پیدا ہو چکے تھے. حضور کی صدی کے بزرگ ہیں, یہ سمجھ لیں اتنے قریبی ہیں. آپ حج کے لیے گئے, دل کے کانوں سے سننا. اللہ کرے ایک ایک جملہ کسی کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہو جائے, اور اسی پہ بات مکمل ہو جائے گی. اور میری بہنیں بھی سنیں, یہ سب سنا کرو, اپنے بچوں کو سنانے کے لیے کام آئے گا. اللہ اکبر. تو مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کو گیا. جب حج کو گیا تو میں نے دیکھا, جب میں طواف کر رہا تھا, پورا مطاف, پورا حرم حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. میرے اندازے کے مطابق 5 لاکھ حاجی آئے تھے. مالک بن دینار کہتے ہیں کم و بیش 5 لاکھ حاجی آئے تھے. حضور کے ظاہری دور میں 1.25 لاکھ حاجی تھے کم و بیش, اور حضور نے ابھی پردہ فرمانے کو 100 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے, 5 لاکھ حاجی تھے. پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. مالک یہ دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تیرا کتنا انعام ہوا کہ تیرے نبی کی محنتوں کو تو نے کیسے بارور کیا, تو نے کیسے چاہے وہ کارگر فرما دیا کہ پورا حرم بھرا ہوا ہے, کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. لیکن مولا ان 5 لاکھ حاجیوں میں وہ کون ہے جس کا حج تو نے قبول کیا, اس کو بھی مجھے بتا دے. اور وہ کون ہے جس کا حج تو نے رد کر دیا, اس کو بھی مجھے بتا دے. جس کا قبول ہوا وہ بھی بتا, جس کا رد ہوا وہ بھی بتا. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں جا کر اپنے حجرے میں سویا تو میرے خواب میں اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کا حج سب کا قبول کر لی, پورے 5 لاکھ کے 5 لاکھ کا ایک بندے کا رد ہوا ہے. بلکہ یوں کہہ لے احتیاط کے طور پہ کہ 4,99,999 ان کا قبول ہوا اور ایک کا رد ہوا. اللہ وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے محمد ابن ہارون. اللہ نے بتایا ان کو, اس کا نام کیا ہے؟ محمد ابن ہارون. اب چونکہ اس کا نام ہے محمد تو میں اب محمد نام نہیں لوں گا, ابن ہارون کہوں گا تو آپ سمجھ جانا پورا نام کیا ہے. ٹھیک. جس بندے کا نام بھی محمد ہوتا ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی اس کا عیب بیان کرنے لگتا ہوں تو میں کبھی بھی اس کو محمد کہہ کر نہیں بیان کرتا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اسی لیے ایک بندہ ہے جس نے بہت فتنہ پھیلایا, اس کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب. تو ہم محمد ابن عبد الوہاب اس کو نہیں بولتے, ہم اس کو ہمیشہ ابن عبد الوہاب بولتے ہیں. اسی طرح موجودہ دور کا ایک بڑا فتین ہے, بدبخت ہے, ہم اس کو بھی جو ہے وہ محمد نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو ابن سلمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ سمجھے, اور آپ سے بھی کہتا ہوں احتیاط کرنا, بہت احتیاط. اگر کوئی محمد نام کا اہل ایمان مل جائے اس کا احترام کرنا. میری عادت ہے محمد نام کا ملے
ابو بکر نام کا ملے، عبد القادر نام کا ملے، علی نام کا ملے، حسین نام کا ملے، حسن نام کا ملے، کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو۔ یوں تو کسی کے بھی ساتھ بدتمیزی کرنے کی ہمت اس دن سے نہیں ہوتی جس دن سے میں نے امام جعفر صادق کا یہ قول پڑھا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جس ایمان والے سے ملنا یہ سمجھ کے ملنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بس، کیونکہ کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس دن سے کسی سنی سے میرا جھگڑا ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی مجھے گالی دیتا تو میں مسکراتا ہوں کہ چل بھائی ٹھیک ہے، اگر ولی کے منہ سے گالی سننے کو ملے تو یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ ہاں، اب آپ کہیں گے کہ ولی گالی تھوڑی دے سکتا ہے۔ میں نے کہا آج نہیں، کل توبہ کر کے اگر جو ہے وہ اللہ کے ولیوں میں شمار ہو گیا، سنی تو ہے شمار ہو گیا، تو کل اس ولی بننے کے بعد یاد تو آئے گا یار گالی دی تھی، چلو آج ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، کچھ تو بیڑا پار ہوگا نا۔ اس لیے میں کبھی کسی سنی سے لڑنے کے موڈ میں نہیں رہتا۔ اللہ نے مجھے ہمت بڑی دی ہے۔ دشمنان احمد کے لیے میرے شہر میں مجھ پہ 3 کیس ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر ان کی مسجد میں نکاح پڑھانے جانا ہو وہ کہتے ہیں جس سنی مولوی کو چاہے لے جاؤ، لے کر آؤ، ہم پڑھانے کی اجازت دیں گے، امین القادری کو نہیں لانا، وہ نہیں چلے گا اپنے کو۔ آج بھی وہ ایسا کہتے ہیں اپنے لیے، اپنے اندر اللہ نے بہت ہمت دی ہے، لیکن کس سے؟ دشمن احمد سے لڑنے کے لیے۔ سنیوں کے معاملے میں بہت بزدل ہوں۔ سنی مجھے گالی دیتے میں کہتا کوئی بات نہیں، مجھے کافر بھی کہا کسی نے، میں کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب کھلے گا، کون مومن تھا، کون کافر تھا، کون کیا تھا، وہ سب وہاں کے لیے کچھ رکھو، سب فیصلے یہاں مت کیا کر۔ لیکن میرے اندر ہمت نہیں، میں بزدل ہوں سنیوں کے معاملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، تو ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے۔ تو جس دن سے میری ملاقات ہوئی، جس دن سے میں نے پڑھا امام جعفر صادق کے حوالے سے، جس سنی سے مل، عاشق رسول سے، مومن سے، یہ سوچ کے مل کہ تو اللہ کے ولی سے مل رہا ہے، ہمت ہی نہیں ہوئی کبھی لڑنے کی۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ میری نسلوں کو بھی اسی پہ قائم رکھے کہ ہم سب کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ میرے بھائی سب اپنے سے اچھے ہیں، سب سے برے اپنے ہی ہیں، اپنے سب سے برے۔ ہم کیا ہے؟ ہاں ہم لوگ گناہ کرتے، کتوں نے گناہ وہ نہیں کیا جو ہم نے کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کب کتے سے بہتر سمجھیں؟ یہ اپنا حال ہونا چاہیے۔ بس آپ کو بھی یہی درس دیتا ہوں، جس دن آپ اپنے آپ کو سب سے برا سمجھو گے نا، آپ کا جھگڑا سب کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مجھ سے اچھا ہے تو میں اس سے لڑوں گا کیوں؟ جب وہ مجھ سے اچھا ہے تو میں اس کی غیبت کروں گا کیوں؟ جب وہ مجھ سے اچھا ہے تو میں اس کو ڈانٹوں گا کیوں؟ جب وہ مجھ سے اچھا ہے تو میں اس پہ ناراض کیوں ہوں گا؟ یہ ہوگا، یہ ہے فلسفہ، اور یہی ہمارے صوفیہ نے ہمیں سکھایا۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں جب تک تیرے دل میں گھمنڈ ہے تیرے سجدے اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کہا گھمنڈ کب تک ہے؟ کہا پوری دنیا سے تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے لیکن ایک بندے سے بہتر سمجھتا ہے، اب بھی تیرے دل میں گھمنڈ موجود ہے، تیرے سجدے کبھی تیرے سر کے اوپر نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا چہرے کے وضو سے پہلے دل کا وضو کرو تب سجدے قبول ہوتے ہیں، اور دل کا وضو یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ، ورنہ دل کے اندر گھمنڈ کا بت لے کر کے آئے گا تو جب بغلوں میں آئے ہوئے بت قبول نہیں ہوتے، سروں پہ رکھے ہوئے بت قبول نہیں ہوتے، تو جو دل کے اندر آپ نے بت خانہ بنا رکھا ہے تو یہ نماز کب قبول ہوگی؟ اپنے دلوں سے ذرا بتوں کو پاک کرو۔ محمود غزنوی کی طرح بت شکن بننا آسان ہے لیکن دلوں کے بت توڑنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ابو الحسن خرقانی کا کام ہے، یہ تو بایزید بستامی کا کام ہے، یہ تو معین الدین اجمیری کا کام ہے، یہ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ زمین کے بت شکن بننا آسان ہے، دلوں کے بت شکن بننا مشکل ہے۔ جو زمین کے بت شکن بنتے ہیں انہیں دنیا محمود غزنوی کہتی ہے، جو دلوں کے بتوں کو پاش کرتے ہیں لوگ ان کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ زمین کے بتوں کو پاش کرنے والا اور دلوں کے بتوں کو پاش کرنے والے میں فرق یہ ہے، زمین کے بتوں کو پاش کرنے والا ابو الحسن خرقانی کے پاس ہاتھ جوڑ کر نظر آتا ہے، ابو الحسن خرقانی کبھی محمود کے دروازے پہ نظر نہیں آتے، یہی فرق ہے۔ بہرحال وہ بھی بڑا کام ہے، یہ بھی بڑا کام ہے، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے دشمن کو تلوار سے اڑا دینا چھوٹی بات ہے، بڑی بات نہیں ہے، لیکن اپنے نفس کو کاٹ دینا، اس کے ساتھ لڑنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اپنے نفس کا بھی خیال کریں۔ پھر بات دور نکلی مجبوری کے طور پہ، چونکہ عادت بگڑ گئی ہے، تھوڑا اسٹاف کے ساتھ اسٹاف کرتے کہ جو ہے وہ چلتے ہیں، اسٹاف لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ معاف کیجئے گا، آپ برداشت کر لیتے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، لیکن یہ فن خطابت کے خلاف ہے کہ آدمی ادھر ادھر جائے پھر آئے، لیکن یہ کام خطیبوں پہ چھوڑتا ہوں، فن کے مطابق آپ کریں۔ ہمیں تھوڑا سا آہو فغاں کرنے دے، آہو بکاں کرنے دے، اس لیے کہ اہل زبان کا کام اہل زبان کریں۔ اللہ ہمیں اہل دل کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مالک بن دینار نے کہا اللہ
تو نے کس کا ہجرت کیا اور کس کا قبول کیا؟ اللہ نے فرمایا محمد بن ہارون ایک بندہ ہے، بلک کا رہنے والا ہے، اس کا آج ہم نے رد کر دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ابن ہارون سے جا کے ملو اور اس کو جا کے یہ بات بتاؤ کہ ہم نے اس کا ہجرت کر دیا۔ مالک بن دینار اٹھے، اٹھنے کے بعد جہاں بلخ کے حاجی رہتے تھے، ابھی بھی حاجی جو ہے وہ مینا میں سب ایک ساتھ رہتے ہیں، یعنی انڈیا والے الگ، دوسرے والے ہے نا، ملک کے، تاکہ پہچاننے میں آسانی۔ تو اس وقت بھی ایسا تھا کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے گروپ کے قافلے کے ساتھ رہتے تھے۔ تو بلخ کے جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں مالک بن دینار گئے۔ مالک بن دینار وہ تھے جن کو سب پہچانتے تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے ولی تھے۔ تو وہ گئے تو پوچھا کہ ابن ہارون کون ہے؟ تم میں ابن ہارون کون؟ تو مالک بن دینار کو ان لوگوں نے کہا مالک آپ کس مقدس ہستی کا نام لے رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے وہ ہارون، ابن ہارون جو ہے نا، وہ 40 سال سے ہر سال حج پہ پیدل آتا ہے اور لوگ خیمے میں رکتے، وہ خیمے میں نہیں رکتا، وہ تو کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں رکتا ہے۔ وہ کھانا نہیں کھاتا، ایک مٹھی چنے پر افطار کرتا ہے، بس کل غذا 24 گھنٹے کی وہی ہے۔ 40 سال بیت گئے، ابن ہارون نے عیدین کے جو ممنوع ایام ہیں اس کے سوا کبھی روزہ نہیں چھوڑا، ہر دن روزہ۔ وہ سوتا بھی نہیں ہے، وہ رات بھر جاگ کے عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اتنا ہی سوتا ہے جتنے میں اس کی عقل سلامت رہ سکے۔ وہ رات دن روتا ہے، گریا کرتا ہے۔ ابن ہارون کوئی معمولی آدمی نہیں، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی۔ مالک بن دینار سوچنے لگے، اللہ کہتا ہے ہجرت کر دیا، لوگ اس کے اتنے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حیران ہوئے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہتا ہوں، لوگوں کے قصیدے پڑھنے پہ کبھی مت پھولنا۔ کسی کی لوگ تعریف کرتے ہیں اور رب ناراض رہتا ہے۔ اس لیے جب لوگ میرے نام کا نعرہ لگاتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں میرے اللہ کے بندو مجھ پہ رحم کرو، میرے نام کا نعرہ مت لگا۔ جس دن میرا ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن ہم نعرہ لگوانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے تو اپنی حیثیت ہی نہیں۔ ہمیں کوئی لقب مت دو، حضور کی غلامی سے بڑا کوئی لقب ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کوئی لقب پسند مت کرو، سب سے بڑا لقب ہمارے لیے رسول اللہ کی غلامی ہے۔ بڑے بڑے وی آئی پی قدموں میں اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو اس پہ ناز کرو، فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں نبی کی غلامی عطا کی۔ ارے مانگے سے لوگوں کو نہ ملا، اللہ نے بن مانگے نبی کا دامن عطا کیا۔ کتنے خوش نصیب ہو، کبھی احساس تو کرو، کوئی لکھپتی، کروڑ پتی، اربوں پتی، خربوں پتی، کوئی بادشاہ تمہاری جوتیوں کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ تم نبی کے غلام ہو۔ لیکن سنو، اس وقت تم سب کچھ ہو جب وہ تم سے راضی ہے، جب وہ تم سے راضی۔ اگر وہ تم سے ناراض ہے تو پھر تم جانور سے بھی بدتر ہو۔ تو کسی کی تعریف پہ پھولنا مت، اللہ رسول کی رضا اہم ہے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ کے 2 مصرے مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پورا مجمع کہ کیا تقریر ہوئی، کیا تقریر ہوئی، اور یار ہی خوش نہیں ہے تو کیا ہوا، سوائے پسینہ نکالنے کے کیا کیا، چیخ پکار کے کیا کیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ کوئی گالی دیتے اٹھا، کوئی برا بولتے اٹھا، یار خوش ہے، ہماری کامیابی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی۔ اللہ کرے حضور ہم سے خوش ہو جائے۔ تو مالک بن دینار نے سوچا سب اس کی تعریف کرتے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہجرت کر دیا، لیکن وہ ولی تھے، عوام کے پروپیگنڈے میں نہیں آئے۔ بات تو عوام کی سچی تھی۔ کہاں مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون کہاں ہے؟ گئے ابن ہارون کے پاس، کیا حالت تھی اس کی، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک پیر میں زنجیر ہے، احرام کی حالت میں رو رہا ہے، چاروں قطار رو رہا ہے، زار زار داڑھی تر ہے، آنسوؤں میں چلچلاتی دھوپ ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے دیکھا، کہا یار تو صحیح بات ہے، جو عوام نے کہا یہ تو صحیح بات ہے۔
اب اللہ کی بات بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ وہ خواب تھا اللہ کی طرف سے یا کوئی میرے نفس کی بات تھی؟ اب یہ خود سوچ لیں کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت مالک بن دینار تشویش میں تھے، تجسس میں تھے، اس کی توجہ مالک بن دینار کی طرف ہے۔ تو اس شخص نے کہا اے مالک، اے اللہ کے ولی، آؤ، کوئی خواب دیکھ کے آ رہے ہو تم؟ کوئی خواب دیکھا ہے تم نے؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے سوچا رہے یہ تو دل کے حالات بھی جانتا ہے، کوئی خواب دیکھا؟ خواب میں یہی دیکھا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابن ہارون کا حج ہم نے رد کر دیا، اس کو جا کے بتا دو، یہی دیکھا؟ ارے یہ تو خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ آپ نے کہا ارے آپ اتنے مقدس بندے ہو اللہ کے، آپ کا حج کیوں رد ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور آپ کو پتا بھی ہے۔ کہا ہارون، ابن ہارون نے کہا مالک یہ دل کے راز جاننے کی بات نہیں ہے، یہ تجربے کی بات۔ 40 سالہ میرا تجربہ ہے، ہر سال میں حج پہ آتا ہوں، ہر سال پیدل آتا ہوں، اور ہر سال کسی نہ کسی ولی کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اس کو جا کر بتا دو۔ مالک بن دینار نے کہا میرا اللہ تو بہت پیار کرتا ہے بندوں سے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، بے سبب میرا اللہ ایسے نہیں کرتا، کسی کی عبادت کو وہ رد نہیں کرتا، کچھ تو نے کیا ہوگا، بتا ابن ہارون کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تیرا حج اللہ 40 سال سے رد کر رہا ہے؟ اور صرف حج نہیں، تیرے روزے بھی رد، تیری نمازیں بھی رد، تیرا رونا بھی رد، تیرے آنسو بھی رد، کیا وجہ ہے؟ اب ابن ہارون وجہ بتاتے ہیں، دل کے کان سے سن لو۔ ابن ہارون کہتے ہیں مالک یہ وجہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن تم اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہو اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے میرے اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا تھا، بہت مال سے نوازا تھا، بہت دولت دی تھی، اس دولت کی وجہ سے نوجوانی تھی، شعور تھا، شباب بھی تھا، خوبصورتی تھی، سب کچھ تھا۔ اور تم جانتے ہو نا جب دولت پاس میں ہو اور جوانی بھی ہو اور حسن بھی ہو تو انسان کے قدم اس کے زمین پہ نہیں ٹکتے نا قدم۔ تو ایسے میں دولت تھی، جوانی تھی، مجھے کچھ غلط دوست مل گئے، اور جب غلط دوستوں کی صحبت اور سنگت مل گئی تو وہ غلط دوست نشے کے عادی تھے، شراب کے عادی تھے۔ ان غلط دوستوں نے مجھے بھی نشے کا عادی بنا دیا۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، ان کے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، بچوں کو اچھی غذاؤں کھلا سکتے تو غذائیں کھلاؤ، اچھے کپڑے پہنا سکتے ہو پہناؤ، ان کی ہر شوق کو پورا کرو، لیکن برے دوستوں کی صحبت سے بچانا۔ برے دوستوں کی صحبت بڑی بدترین ہے۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں میرے جوانوں، جو دوست تمہیں زنا کے اڈے تک لے جائیں، جو دوست تمہیں شراب کے اڈے تک لے جائیں، جو دوست تمہیں ماں باپ کے ساتھ بغاوت کے لیے لے جائیں، وہ دوست نہیں ہے، وہ تمہارے جان کے دشمن سے بھی خطرناک ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دشمن ہے، دشمن جو تجھے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، پاپ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابن ہارون کہتا ہے کہ مالک مجھے وہ دوست ملے اور انہوں نے مجھے شرابی نشے کا عادی بنا دیا۔ ایک دن شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، میں کھانے میں گیا، میں شراب کھانے میں گیا، اور جب شراب کھانے میں گیا تو وہاں پر میں نے شراب زیادہ پی لی، اور جب گھر آیا تو شام ہو چکی تھی، رات جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی، شام اپنی زلفوں کو سمیٹ چکی تھی، اور رات نے گویا کہ اپنا آنچل ابھی جو ہے وہ ہمارے شہر کے افق پر بڑھایا ہی تھا، رات تاریخ ہوئی جاتی تھی۔ جیسے میں گھر کے قریب گیا، رات زیادہ ہو رہی تھی، میری ماں میرے انتظار میں تھی۔ اللہ اکبر، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، میری ماں منتظر تھی۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے شراب کے نشے میں ڈولتے دیکھا، پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھے نشے میں دیکھا تھا، اور آخری شعبان جا چکی تھی اور رمضان مبارک کا پہلی شب آ چکی تھی، رمضان المبارک کی پہلی رات آ چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے پہلی بار نشے میں دیکھا۔ آج سے پہلے میری بیوی کو پتا تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، ماں کو نہیں پتا تھا۔ ماں نے جیسے نشے میں دیکھا، رمضان شریف کی پہلی رات میں نشے میں میں ڈول رہا ہوں، میری ماں نے کہا بدبخت، آج رمضان شریف کی پہلی رات ہے، تو شراب پی کر کے آیا ہے۔ میری ماں نے ایک تماچا مجھے مارا۔ جب میری ماں نے ایک تماچا مجھے مارا، میں
اپنی ماں کا بڑا وفادار تھا، فرما بردار تھا، ماں کی خوشی کے لیے ہر غم سہنے کے لیے تیار تھا، لیکن وائر ناکامی، وائر محرومی، وائر بدبختی، میری ماں نے نشے کی حالت میں جب مجھے ایک تماچا مارا تو چونکہ میں نشے میں تھا، اور نشہ وہ ہوتا ہے اپنے بیگانے کا فرق ختم کر دیتا ہے، ماں اور بیوی کا فرق ختم کر دیتا ہے، ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، شیطان مجھ پہ غالب آیا، میں نے غصے میں آ کے پلٹ کر اپنی ماں کو ایک تماچا رسید کیا، ایک تماچا میری ماں کو میں نے مارا، اور صرف ایک تماچا نہیں مارا، شیطان نشے میں مجھے اپنے ہاتھ کا ایسا کھلونا بنا چکا تھا کہ میں اپنی ماں کو ایک تماچے کے بدلے میں مارتا ہی رہا، مارتا ہی رہا، مارتا ہی رہا، بالآخر اس سے بھی میرے دل کی بھڑاس نہیں نکلی تو میں نے اپنی ماں کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں نے نشے کی حالت میں اپنی ماں کو پھینک دیا، جلتے ہوئے تندور میں ماں کو پھینکا۔ پھر پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، جب صبح ہوئی نا تو صبح کے وقت جب نشہ ختم ہوا تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا، میری بیوی نے مجھے غصے سے جواب دیا، میں نے کہا وفادار بیوی، میں نے پہلی بار تو نشہ نہیں کیا، آج تو اتنی ناراض کیوں ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کہا میں تو بدبخت تیرے نشے کے اترنے کا انتظار کر رہی تھی، جو ماں کا نہ ہوا وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میں چھٹپٹا کر اٹھ کر بستر پہ بیٹھ گیا، ماں کا نہ ہوا میں، مجھ سے زیادہ وفادار ماں کا کون ہے؟ کہا دیکھ کل رات تو نے کیا بدبختی کی، جب میں نے دیکھا تو میری ماں کی جلی ہوئی لاش کوئلے کی طرح جل کر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا بیوی سے یہ کیسے ہوا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی۔ میں اتنا پچھتایا کہ دنیا اور آخرت میری تباہ ہو گئی، لیکن کہنے والے نے کہا ہے پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میں دل کی گہرائی کے ساتھ میرے نشہ کرنے والے جوانوں سے کہتا ہوں جو فلم سیریل دیکھ کر فیشن کی وجہ سے نشہ کر رہے ہیں، میرے عزیز ایک دن نشے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ بے حرمتی کر سکتا ہے، تو اپنی بیٹی کی آبرو پہ ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے، تو اپنے کسی پڑوسی کی آبرو پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، کیونکہ نشے میں آدمی سب بھول جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نشے میں انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس لیے نشہ چھوڑ دو، چھوڑ دو نشہ، ورنہ ابن ہارون کا انجام دیکھو۔ ابن ہارون کہتا ہے مالک جب میری ماں مر گئی، جل کے کوئلہ ہو گئی، میں نے ماں کو دفن تو کر دیا، لیکن یہ اتنا بڑا پاپ اور جرم تھا، ماں کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ بڑے سے بڑے پاپی کی موت پر بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ توجہ کرنا، فقہ حنفی کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی کتنا ہی پاپی ہو، پاپ کرتے کرتے مرا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر کوئی ماں باپ میں سے کسی کا قاتل ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ جنازے کا حقدار نہیں ہے جو ماں باپ کا قاتل ہے۔ سوچو آپ بھی ماں باپ کے قاتل بن سکتے ہو، صرف آگ میں ڈالنا ہی تھوڑی ماں باپ کا قتل ہے، جو ماں باپ کو صدمے دے دے کر ان کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہو یہ بھی تو ماں باپ کا قتل ہو سکتا ہے، ان کو ستا ستا کر کے جو گھلا رہے ہو یہ بھی تو ماں باپ کا قتل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو خوشیاں دو، ان کو غم مت دو، ان کو خوشیاں دو، آنسو مت دو۔ اگر اپنی اولاد کا پیار اور ان کا آرام تم دیکھنا چاہتے ہو، ان کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تم اپنے ماں باپ کو جتنا پیار دو گے اس سے زیادہ پیار تمہاری اولاد تمہیں عطا کرے گی، تم اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہاری خدمت کرو گی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا وفا کرو گے اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وفا کرو گی۔ اور سن لو، اگر دکھ دیا، تکلیف دیا، ستایا
تو جتنا تم ستاؤ گے اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہیں ستائے گی، جتنا تم دکھ دو گے اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہیں دکھ دے گی۔ میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ ابن ہارون کہتا ہے کہ ماں کو دفن کر دیا، ساری پراپرٹی بیچ دی، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، غلام آزاد کر دیے سب، اب میں اکیلا رہ گیا۔ روزانہ روزہ رکھتا ہوں، 40 سال ہو گئے اس واقعے کو، رات رات بھر عبادت کرتا ہوں، صرف روتا ہوں اور روتا ہوں، صرف روتا ہوں۔ ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، ہر ولی کسی نہ کسی ولی کو کہا جاتا ہے کہ بول دو حج رد ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار نے یہ سنا نا، کہا بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہا ماں کے قاتل، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اور یہ کہہ کے پلٹ کر کے نکلے، لیکن جب پلٹ رہے تھے تو اس کے جملے یہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں اے غموں کو کھولنے والے، میرے حال پہ رحم کر اور مجھے معاف کر دے۔ اب سننا، یہ تو شراب کی لعنت تھی، نوست تھی جس نے تباہ کیا، لیکن کوئی ماں باپ کی عظمت بھی تو سمجھ لے۔ جب مالک بن دینار لوٹ کر آئے، غصے میں تھے، خیمے میں لیٹ گئے، مینا میں لیٹ گئے، خواب میں حضور کا دیدار کیا، اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ آقا نے فرمایا مالک، ابن ہارون کو تم نے ایسا کیوں کہا جھڑک کر کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے؟ کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے کتنا بڑا جرم کیا نا، کتنا بڑا پاپ کیا، شرابی اور ماں کا قاتل ہے، اس لیے میں نے کہا اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے۔ آقا نے فرمایا اے مالک، میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن ابن ہارون کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تجھے بتاؤں کیا ہوگا؟ عرض کی آقا ضرور بتائیں۔ فرمایا قیامت کے دن جب ابن ہارون کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جو شراب پیے گا اور ماں باپ کو ستائے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ سو ابن ہارون، آج ہمارے عدل اور انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ تو جہنم میں جائے، اور ابن ہارون جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا ابن ہارون؟ جہنم میں۔ اور اس کی ماں چونکہ وہ مظلوم تھی، وہ شہید تھی، اس کو ڈال دیا جائے گا جنت میں۔ 3 دن تک جلے گا ابن ہارون جہنم میں۔ اور بعض لوگوں نے 7 دن کا ذکر کیا ہے، بعض نے 3 دن کا، بعض نے 7 دن، کہ 3 دن یا 7 دن ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ 3 دن کے حساب سے کتنے دن ہو رہے ہمارے دنیا کے پتہ ہے؟ 1500 سال، کیونکہ 50,000 سال کا ایک دن ہو، اور اگر 7 دن پکڑے تو کتنے ہو رہے؟ 3.5 لاکھ۔ سوچو 3 دن یا 7 دن ابن ہارون جہنم کی آگ میں جلے گا، اور اس کی ماں جنت میں ہوگی۔ تو اچانک جنت میں اللہ ابن ہارون کی ماں کے دل میں ابن ہارون کی یاد پیدا کرے گا، اور ابن ہارون کی ماں اللہ سے پوچھے گی اللہ میرا بیٹا کا ایک لوتا بیٹا، تو فرشتے کہیں گے اس نے تجھے مار ڈالا تھا، قتل کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ جنت میں بھی ماں کی ممتا تڑپ جائے گی، ہائے رے ماں کی ممتا، واہ رے ماں کی ممتا۔ اور یہاں رک کر سوچو، جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے کہ قاتل بیٹے کے لیے بھی محبت ہے، تو نبی کی محبت کا عالم کیا؟ ممتا تو نبی کے صدقے میں پیدا ہوئی، اور جب نبی کی محبتوں کا یہ عالم ہے تو جس نے نبی کو پیدا کیا اس خدا کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی ممتا تڑپ جائے گی، اور اس کی ماں اللہ سے پوچھے گی اللہ میرا بیٹا جہنم میں؟ اللہ فرمائے گا ہاں، کیوں؟ کیونکہ اس نے تجھے قتل کیا۔ مولا کیا میرے بیٹے کو تو معاف نہیں کر سکتا اور معاف کر کے اس کو جنت میں نہیں لاتا؟ اللہ فرمائے گا ضرور معاف کر سکتا ہوں، ایک ہی شرط ہے، تو اگر اس کو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ وہ ماں کہے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔
سوچو یہ ماں باپ ہے کہ قاتل اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں جب اتنا پیار ہے تو وفادار اولاد کے لیے اللہ ان کے دل میں کتنا پیار رکھے گا۔ تو میری قوم کے جوانوں، شراب کی طرف نہ جاؤ، شماب کی طرف نہ جاؤ۔ آج کی جو گفتگو ادھوری رہ گئی ہے، بہت زیادہ ادھوری رہ گئی ہے، میں انشاءاللہ تعالی 2 تاریخ کو منصور حاضر ہو رہا ہوں، اور دعا کریں اللہ تعالی حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کو شفا دے۔ اگر ان کو اچھے ہو گئے تو وہ خود بھی آئیں گے۔ ان کے کمر میں کافی تکلیف تھی، انہوں نے صبح مجھے فون کیا کہ آپ جا رہے ہیں اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر میری معذرت جلسے والے قبول کر لے تو اچھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ طبیعت اول درجے پر ہے، جلسے تو زندگی بھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں عرض کر دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ سب ان کو سننے کے لیے آئے تھے لیکن وہ نہیں آئے، تو میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، اور اہل محفل سے بھی، بانیان محفل سے بھی معذرت چاہتا ہوں، حضرت نہیں آ سکے، لیکن طبیعت ٹھیک ہو گئی تو 2 تاریخ کو منصور انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو دین دنیا دونوں پڑھائیے، خواتین سے بھی گزارش ہے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔